کتاب الصوم، اب روزوں کا باب آ گیا، روزوں کا بیان آئے گا، ڈیٹیل سے مختلف ابواب آئیں گے اس کے اندر۔ الصوم لغت میں مطلقاً رکنے کو صوم کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہے، اور کس چیز کے روزے کی؟ کہ میں خاموش رہوں گی، چپ کرنے کی، یعنی بولنے سے رک جانے کو بھی قرآن میں روزہ کہا گیا ہے۔ یعنی مطلقاً لغت کے اندر صوم کا اطلاق ہوتا ہے مطلقاً رکنا، اور شریعت کے اندر کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام نیت کے ساتھ فجر سے غروب مغرب تک یہ روزہ ہے۔ مطلق شرعیت میں اس کو روزہ کہا گیا ہے۔ امام ابن حمام نے اس کی اس طرح تعریف کی۔ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پہ فرض فرمایا، اور اس کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ نفس امارہ کے اوپر قابو پانے کا ایک بہت اچھا تزکیے کی ایک پریکٹس روزہ ہے، شہوتوں کو توڑنے والی چیز ہے، آنکھ کان زبان ہر شے کی حفاظت اس کے اندر کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے باقی اعضاء سیر ہوتے ہیں۔ جب نفس بھوکا ہوتا ہے نا، آپ یاد دیکھ لیں، بندہ بھوکا ہو نیند نہیں آتی، بندہ بھوکا ہو تو بندہ بھوکا ہو کوئی گناہ کرنے کو دل نہیں کرے گا، بھوک ہر چیز کی طرف توجہ تو پیٹ کی طرف ہوتی، یہ دیکھ لیں۔ اور جو حدیث شریف میں ادھر آتا ہے، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے گروہ نوجوانوں کے گروہ جس کے اندر قوت با ہے، فرمایا شادی کرے، طاقت رکھتا ہے شادی کرے۔ اور پھر فرمایا یہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، آنکھوں کو جھکاتی ہے، نکاح آنکھوں کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، بندہ غیروں کی طرف نہیں دیکھتا، زنا سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے۔ اور فرمایا جو طاقت نہیں رکھتا، یعنی استطاعت نہیں رکھتا، حق مہر نہیں ہے، یا اس کے حالات ایسے اتنے سٹیبل نہیں ہیں کہ وہ شادی کر سکے، تو اس کے لیے فرمایا وہ روزے رکھے۔ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اب تو سائنٹیفکلی طور پہ بہت زیادہ سائنس اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ روزے کے کیا کیا معاملات۔ اور دوسری بات، روزہ اللہ کی رحمت کا ایک موجب ہے، رحمت الہی کو لاتا ہے، اور مسکینوں پر رحم کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ لوگ افطاریاں کراتے ہیں، غرباء کا خیال ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات کہ جب اس کے اندر ایک اور چیز ہے سب کے لیے، کہ جب امیر بندہ، ایک غنی بندہ کھانا کھاتا ہے، جو روزانہ اپنے گھر میں اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے گھر رہتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے اس وقت غرباء کی بھوک کا احساس بھی دل میں ہوتا ہے کہ یار جو غریب بندے جن کو روزانہ عام روٹین میں سارا سال 2 ٹائم اچھا کھانا نہیں ملتا، وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے یہ واقعہ نقل کیا، بشر حافی کہتے ہیں کہ میں ایک بندے کے پاس گیا، سردیوں کا دن تھا، چادر ایک بریک سی لی، لباس اپنا اتار کے لٹکایا ہے اور کانپ رہا بیٹھا۔ اور میں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ لباس اتار کے، کوٹ وغیرہ چادر جو بھی تھا، جبہ شبہ گرم اتار کے رکھا اور چادر لے کے بیٹھا ہے اور کانپ رہا، اور تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا اخی الفقراء کثیر، اے میرے بھائی غربت بڑی زیادہ ہے، میرے فقیر مسلمان بھائی بڑے زیادہ ہیں، اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں انہیں کپڑے لے کے دے سکوں، میں اپنا لباس اتار کے چادر لے کے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انہیں سردی کتنی لگتی ہونی۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیں یہ نہ ہو اللہ فرمائے تجھے تو ان کے دکھ کا پتہ ہی نہیں تھا، میں ان کے دکھ کو محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں بری ہو رہا ہوں۔ کیسے لوگ تھے۔ اور اسی وجہ سے ملا علی قاری کہتے ہیں، اسی وجہ سے بعض صوفیاء فرماتے ہیں، ہر کھانا ہر لقمہ کھاتے وقت صوفیاء فرماتے تھے اللہم لا تؤاخذنی بحق الجائعین، اے اللہ اس لقمے کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تجھے بھوکوں کا واسطہ، بھوکے لوگوں کا وسیلہ ڈال کے ایک کھانا ایک لقمہ کھاتے تھے کہ اللہ وہ بھوکے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ان کا وسیلہ تجھے ہم سے مواخذہ نہ کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو تھی وہ عظمت و جلالت تھی۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قحط والے سالوں میں، حالانکہ آپ وزیر خوراک تھے، والی مصر بعد میں بن گئے آپ، اور آپ کے پاس کتنا زیادہ مال تھا۔ اب دیکھیں پاکستان میں یا دنیا کے شہر میں آپ کرونا آئے یا جو بھی آئے یا جو کچھ آئے، وزیروں مشیروں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ہوتا ہے کام غریب عوام کو۔
جو بندے اعلیٰ ان کو تو کوئی فرق نہیں، ان کی بس جس کی فیکٹری ہے اس نے اپنی چیز 2500 کی 3000 کی کر دے گا، اس کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہے، پسنا تو عوام نے۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ عمارت آپ دیکھیں کہ جب آپ اس عہدے پر فائز تھے، قحط والے سال میں ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اللہ کے نبی ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تاکہ آپ فرماتے تھے اس وجہ یہ ہے کہ کہیں میں بھوک والوں کی بھوک کو بھول نہ جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ اکبر۔ تو خیر یہ روزے کے اندر بے شمار طرح طرح کے دینی، دنیاوی، باطنی، ظاہری، جسمانی فوائد ہیں جن کی مکمل، جن کے حکمتوں کا احاطہ کرنے سے ہماری عقلیں بھی عاجز ہیں۔ اور پھر روزے کے بارے میں ہے، اچھا پھر روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ فرض ہوا ہے تحویل قبلہ کے 1 مہینے بعد، شعبان کے مہینہ تھا اور ہجرت کا 18واں مہینہ تھا، اس وقت روزے فرض ہوئے تھے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، پہلے روزہ تھا کہ نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں تھا، بعض کہتے ہیں تھا، فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا یا ایام 20 کے روزے فرض تھے، بعد میں یہ روزہ آ گیا وہ منسوخ ہو گئے۔ چلیں جی، پہلی فصل ہے 1956 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے، کیا آتا ہے؟ رمضان آتا ہے۔ رمضان کس سے مشتق ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں یا تو یہ فریح یفرح سے، رامدہ سے مشتق ہے۔ رامدہ کہتے ہیں سخت گرمی کو، کس کو؟ کہ جب اتنی زمین گرم ہو جائے کہ پاؤں زمین پہ رکھا نہ جائے، اس وقت اس کے اوپر لفظ رامدہ بولا جاتا ہے کہ زمین بھی اتنی گرم ہو گئی، سخت گرم ہو گئی زمین۔ اور رامدہ یومنا، ہمارا دن بڑا گرم ہے، یہ تب بولا جاتا تھا جب زمین پر پاؤں نہ رکھا جا سکے۔ حضرت سرکار عبدالقادر، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ را میم ضاد اس کا اصل حروف اصلیاں ہیں، یہ مادہ اس کا معنی سخت گرمی کے جب پاؤں نہ رکھا جائے۔ رمضان میں اتنی رحمت و تجلیات کی حرارت ہوتی ہے کہ جو اس سے گزرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہ پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ مولا علی قاری نے بھی اس کو نقل کیا کیونکہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آگے چل کے مولا علی قاری کہتے ہیں اس کے بارے میں بحث ہے، رمضان اللہ کا نام ہے کہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں نام ہے، اگر نام مانا جائے تو غیر مشتق ہوگا، اور لیکن آگے چل کے کہتے ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں۔ خیر فرمایا جب رمضان آتا ہے یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ اور فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عام روٹین میں بند رہتے ہیں، عام روٹین 11 مہینے بند ہے، جنت میں کوئی نہیں جا سکتا؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ وہ کنایۃ عن فعل ما یؤدی الی دخولها، یعنی جنت کے دروازے کھول دینے کا کیا مطلب ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں قدم قدم پہ ایسے عمل رکھ دیے ہیں ایک بھی کرو گے تو داخل ہو جاؤ گے جنت، یہ معنی ہے اس کا۔ فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد بھی یہ کنایا ہے کہ اس کے اندر گناہ کے مواقع رمضان میں کم ہو جاتے ہیں، اور روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ اچھا جی، اور امام طور پر شیرہ رحمۃ اللہ نے یہ معنی بیان کیا کہ آسمان کے دروازے کھولنے سے مراد رحمت کا اترنا ہے۔ آگے مولا علی قاری نے اس کے اوپر ایک اعتراض جواب بھی کیا ہے، اور خیر وہ لمبا ہو جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد حقیقت اور مجاز دونوں لینا جائز ہے۔ ایک تو حصی طور پہ حقیقت میں دروازے کھولنا یہ بھی ہوتا ہے، اور مجازن معنی ایک کنایا، اس کا مطلب اس کا یہ ہے، سمجھایا یہ گیا ہے کہ اتنے مواقع تمہیں دے دیے ہیں، رمضان دے دیا ہے، ایک لمحے میں ذکر کرو گے اتنا ثواب ملے گا وہ دے دیا ہے، ایک نماز نفل 70 کے فرض کے برابر اور فرض 70 کے برابر دے دیا ہے، تراویح دے دیا ہے، لیلۃ القدر دے، یعنی اتنے مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ ایک بھی کرو گے تو ان میں داخل ہو جائے گا۔ امام نبی نے بھی اسے بیان کیا۔ اچھا جی، تو فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نظر بھی آتا ہے ہمیں کہ عام روٹین میں جتنا گناہ ہوتا ہے رمضان میں اس کی ریشو بہت کم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ عام روٹین میں جو بندہ سارا سال جو جمعے کے نمازی ہوتے ہیں ہمارے،
رمضان میں وہ بھی 5 وقت کے نمازی بنے ہوتے ہیں. ٹھیک, آگے چل کے میں وہ عبارت سناتا ہوں آپ کو. یہ آج کا رونا نہیں ہے, مولا علی قاری رو گئے ہیں پہلے, آپ فرما گئے کہ ہمارے بھی ایسے ہی ہے. نہیں, وہ سارا سال جڑے کدی جمعے کی تقریر سن نہیں آئے, فرمایا رمضان کی پہلی صاحب میں ہوتے ہیں رمضان میں. تو یہ شروع سے آتا ہے چلا, یہ ایک رمضان کا ادب و احترام اور خاص بھی ہے. اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں, متفق علیہ روایت. 1957 نمبر روایت سالم بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں. ان کے نام پچھلے لیکچر میں گزر گئے, پچھلے جو سبق تھے ہمارے. فرمایا ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. ریان, اچھا جی, ریان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے, ایک تو اس کے اندر بہت زیادہ پھل اور طرح طرح کی ناز و نعمتیں ہوں گی, یا فرمایا جو اس سے گزر جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی. یا اس لیے ریاض یہ پیاس کا الٹ ہے, پیاس کی ضد ہے, یعنی سیر شدہ ریان کہا جاتا ہے. اس سے وہ گزارے جائیں گے کہ جو روزہ رکھتے ہوں گے دن میں. فرمایا لا يدخل الا الصائمون, اس سے صرف روزے دار ہی جائیں گے جنہوں نے دنیا پہ اللہ کے لیے پیاس کاٹی, بھوک کاٹی. ان کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا کہ جاؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ, اب کبھی بھوک پیاس نہیں لگے. متفق علیہ روایت. اچھا جی, اب یہاں پہ ایک یہودی نے, قاری صاحب کہتے ہیں, قاری علامہ قاری عبد المجید صاحب کہتے ہیں کہ یہودی نے مجھ سے پوچھا. یہودی کہنے لگا تمہاری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے حوض سے ایک بار پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو پھر جنت میں نہریں کیوں بنائی گئی؟ آپ دیکھیں کتنا ہے اس کا سوال کا لاجک دیکھیں آپ. آج میرے خیال سے آپ پوچھ لیں نا کسی 50-60 سال کے عالم دین, 40 علماء کرام سے پوچھیں تو شاید ان 40 میں سے کسی ایک سے ساری زندگی میں کسی مسلمان نے یہ سوال کیا ہو. یہ صحیح بات ہے, تجربہ کر کے دیکھیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا, قرآن و سنت کے اوپر اتنا صرف کرنے کا ماری مام نہیں. اب وہ گورا یہودی ہے, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, اور صحیح مسلم کی حدیث اس نے پڑھی ہے, اور اس کو پڑھ کے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور اس کو سوچ رہا ہے, اور جو اس کے دل میں اعتراض آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ اعتراض ہے. جی پھر نہریں بنانے کا قرآن میں لکھا ہے کہ نہریں ہیں, اور حدیث میں آ رہا ہے جو حوض کوثر سے پیے گا پیاس نہیں لگے گی, نہریں کیا کرنی پھر؟ ایسا کہتے پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ ہر پانی انسان پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیتا. ہر پانی پیاس مثلا میں نے پانی پیا ہوا ہے, کوئی بندہ جام شیریں لاتا ہے, کہتا ہے جی یہ جام شیریں لے لے, میرا دل نہیں, یہ سکنجوی لاتا, گرمیوں کے موسم میں بڑا مزیدار بہترین سکنجوی لاتا ہے, یہ پئیں گے, میں کہتا ہوں چلو پیاس نہیں لگی ہوئی, پھر بھی پی لیا. کسی کو چائے پسند ہے, حاجت نہیں ہے, دل نہیں کر رہا, کوئی بندہ لے آتا ہے جی چائے پئیں گے, کوئی چلیں یار ذرا زبان کا ذائقہ بدل جائے گا. کئی بندے کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں, مختلف جوسز لے لیتے ہیں, زبان کا ذائقہ بدل جائے گا, تو پیاس کے لیے نہیں پی. اسی طرح کا یہ سب کہتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ پیاس تو سرکار کے ہاتھوں کا جام مٹا دے گا, جنت میں جو نہریں ہیں وہ مزے کے لیے, مزہ لینے کے لیے. 58 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان کے اندر روزے رکھے ایمان کے ساتھ, اور فرمائے احتساب, یہاں پہ مولا علی قاری نے لکھا کہ صحیح یہ ثابت ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. فرمایا روزہ رکھے رمضان کا ایمان کے ساتھ, یعنی مومن ہو, اور احتساباً ثواب کا طالب ہو کر رکھے, خلوص دل سے رکھے, بوجھ سمجھ کے نہ رکھے, تکلیف سمجھ کے نہ رکھے, ریاکاری نہ اس میں کرے کسی طرح کی. کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ اپن ثواب سے, وہ مثلا روزہ رکھا ہے, ہو روزہ لگ گیا, آج بہت روزہ دن لگا ہوا ہے, آج تو خیر ہی ہو گئی ہے, آج تو سورج نے آج ہی اپنا آپ دکھانا تھا. اور نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے, میں ایک جگہ پہ گیا, ایک دکان پہ کچھ سامان لینے, کسی کے ساتھ تھا, میں یوں ہی جا رہے تھے, کچھ لینا تھا, تو وہ سامان لینا, میں پاپ میں سائڈ پہ کھڑا ہوں, اب اپنے میں سن رہا ہوں, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ عید تو آ رہی ہے کل ہے, تو باقی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہا ہے, اخیر ہی کر دی ہے. نعوذ باللہ یہ بات کہہ رہا روزہ تو میں نے رکھا ہے, روزہ رکھ کے اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا کہ یا اللہ اخیر ہی ہو گئی ہے, بڑی گرمی ہے. روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے, فرض چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کرنا تو کفر ہے, اس سے اچھا تو بے حیا روزہ ہی نہ رکھتا.
اگر تو نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، احسان ہی جتلانا تھا کہ یا اللہ گرمی بڑی میں تو مر گیا ہوں، تو روزہ ہی نہ رکھ۔ اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وگرنہ اگر کوئی نہیں رکھتا، دیکھیں کافر بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، وہ پیچھے گزر گیا روایتوں میں کتاب الایمان میں، فرمایا پوری دنیا کائنات بھی نیک ہو جائے، میرے خزانے میں ایک ذرہ بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے فاجر بھی ہو جاؤ، فرمایا کوئی نقصان نہیں ہے میرا، تم سب کو جنت دے دوں، میرے خزانے قدرت میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہ آئے۔ تو لوگ نعوذ باللہ اس طرح کی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے اور کہیں گے کہ اوہو گرمی بڑی ہے آج تو بس چھوڑ دیں، اور وہ اس طرح وقت ڈالا ہوتا ہے انہوں نے پورے محلے کو کہ بھائی میں نے آج روزہ رکھ لیا۔ تو یہ نہ ہو، فرمایا احتساباً، خلوص دل سے، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور ثواب سمجھ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو رکھتا ہے، جو اس یعنی نیت کے اوپر اس نہج پہ رکھتا ہے روزہ، فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور ملا علی قاری نے فرمایا صغیرہ بخشے جاتے ہیں، وَيُرْجَى لَهُ عَفْوُ الْكَبَائِرِ، لیکن اس کی بارگاہ میں امید یہی رکھنی چاہیے کہ مولا تو کبیرہ بھی معاف کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو امید تو بندہ رکھے نا، اور امیداں تے چنگیاں لانیاں چاہیے نے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ والی وہ بات وہ ترمذی کے شروع میں ابتدا میں وہ روایتوں میں جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ بڑا کمال لکھا کہ جو بندہ دل کو صاف کر کے، دل کا تزکیہ کر کے، اندر پاک کر کے، نیت لے کے آ کے کھڑا ہو کے وضو بھی کر لے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ، لیکن وہ اپنا اپنا ایمان کا لیول ہے، ہر بندے کو وہ حاصل نہیں ہوتا، تو جو پیدا کر لے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے روزے رکھنے سے۔ اور جو بندہ رمضان کا قیام کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کا طالب ہو کر، یعنی رمضان کو رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اچھا جی، اور جو لیلۃ القدر کی رات کو یہ اپنا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ لیلۃ القدر کی کچھ خاص نشانیاں بھی ہوتی ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے لیلۃ القدر ہے، وہ پتہ چلے یا نہ چلے، جس نے رات عبادت میں گزار دی، فرمایا رب اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اب ضروری نہیں ہر بندے کو پتہ چلے، ہر بندہ وہ اتنا کامل، اتنا نیک اور اتنا صالح، اتنا اللہ کے قریب نہیں کہ ہر بندے کو پتہ چلے۔ وہ کیفیت بنتی ہے جب فرشتہ آ کے پر لگاتا ہے اور اپنا کپ کپی طاری ہو جاتی پورے وجود میں، وہ یہ وجود کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل جس طرح بندہ سخت یعنی ایک سردی کا آئے یا وضو ٹھنڈے پانی سے کرے نا تو یہ بازو کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا اس طرح، تو وہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، رونے لگتا ہے بندہ، وہ ہر بندے پہ وہ نہیں ہوتا، اللہ اپنے خاص بندوں میں سے جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ 1559 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیا جاتا ہے 10 سے 700 تک۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن پاک میں ہے، جو نیکی کرے گا 10 گنا اجر ہے، اور فرمایا 700 گنا تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا سوائے روزے کے سب عملوں کا ثواب 10 سے 700 گنا تک، یا اللہ جتنا بڑھائے، فرمایا سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے، روزہ کا دل کے، اچھا روزہ پھر روزہ ایسی عبادت ہے اللہ کے علاوہ اس کی حقیقت کو بندہ جان نہیں سکتا۔ دیکھیں نا کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس کے بھوکا ہے، وہ کسی کو تو نہیں پتہ بھوکا ہے، اب دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، سب کو پتہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، مثلا میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، فرض کر لیں ہر بندہ دیکھنے والا کہے گا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، روزے میں کیا ہے بھوک، اب دیکھنے والے کو بندہ میرا چہرہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ تو کوئی اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا روزہ کام ہی ایسا ہے، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے، عاجزی اور روزہ، فرمایا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ملا علی قاری فرماتے اس کا معنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے کا اجر و ثواب میں نے کسی کے سپرد نہیں کیا کہ فرشتے اتنا اجر لکھ دیں، نہیں، فرمایا میں نے سنبھال کے اس کا ثواب اپنی جناب میں رکھا ہے، قیامت کے دن اپنے حبیب کے غلاموں کو خود عطا فرماؤں، غیر کی طرف میں نے سپرد نہیں کیا، اس کا اجر و ثواب، اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ شہوت کو چھوڑتا ہے، کھانا کو چھوڑتا ہے میری وجہ سے۔ اب دیکھیں نا بھوک کھانا سامنے پھر بھی نہیں کھا رہا، پانی خود اپنے ہاتھوں سے واٹر کین لا کے رکھ رہا ہے گھر میں، ہاتھوں سے جامع شیریں بنا رہا ہے، طرح طرح کے کھانے تیار کر رہا ہے، کھا نہیں رہا، کس کی وجہ سے؟ کہ میرے رب کا حکم ہے نہیں کھانا، ابھی نہیں کھانا۔
تو یہ اطاعت کا کیا لیول ہے. ہر چیز. اور بھوک بھی لگی ہے, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, کھانا ہاتھوں میں پڑا ہے, پانی خود بنا رہا ہے, کھا نہیں رہا, پی نہیں رہا, کس کی وجہ سے؟ میرا رب راضی ہو جائے. تو فرمایا یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہے. اور لصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی ہے اس کے افطار کے وقت, ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ خوشی یہ ہے افطاری کے وقت بندہ جو دعا کرتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے. روزے دار کی دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ خوشی کا لمحہ ہے, اور دوسرا یہ اس ٹائم ذرا کھانا ہوتا ہے, نفس خوش ہوتا ہے کہ بھائی کام تمام ہوا. اور ایک خوشی کا معنی یہ بھی ہے کہ بندہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ ایک روزہ آج کے دن میں میں نے تیرے حکم کے مطابق پایا, تکمیل کو پہنچایا, تو اس بات پہ بھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ تینوں معنی اس کو شامل ہیں. اور فرمایا ایک خوشی ہوگی اپنے رب سے ملاقات کے وقت, کہ اللہ تعالیٰ جب اجر و ثواب اس کو دے گا روزے کا, اور یہ دیکھ کے راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے اور معطر ہے, اللہ کو اچھی لگتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے منہ ہی صاف نہ کرے, وہ بڑی ایک نفرت امیز چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ بالکل نظیف ہے, معدہ خالی ہو تو معدے سے ایک عجیب طرح کی اسمیل آنے لگتی ہے بھوک کی وجہ سے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کر کے مسئلہ کہا کہ روزے میں مسواک کرنا بھی صحیح نہیں ہے, مکروہ ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا حدیث کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کے اندر مسواک کرنا مکروہ ہے, کہ آپ صفائی نہ کریں روزے میں منہ کی, یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے, ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے جس طرح ماں, بچہ ہے, بچے کو پسینہ آ جائے, چھوٹے بچے کو, ماں کہتی ہے میرے بیٹے کا پسینہ تو کستوری سے بھی زیادہ معطر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹے کو نلانا نہیں ہے, یہ جو پسینہ آ رہا ہے کستوری سے زیادہ معطر ہے. اور واقع حقیقتاً یہ ایک کستوری کی سے زیادہ خوشبو اس میں سے آ رہی ہے, اور کپڑے بھی نہیں بدلنے. یا بچہ پیشاب کر دے, ماں کہے میرے بیٹے کا پیشاب تو گلاب کی طرح خوشبودار ہے. اس کا کیا ماں تو محبت میں کہہ رہی ہے, ماں نے محبت میں یہ بات کی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لباس نہیں بدلنا پیشاب والا بچے کا. اسی طرح جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بھوک کی وجہ سے جو بو ہے اللہ کے ہاں, اللہ کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب روزے دار صفائی نہ کرے, روزے دار بالکل وہ نظیف ہی نہ رہے اور غیر طہارت کے اوپر چلا جائے. معنی یہ نہیں, اس کے اندر تو مولا نے اپنے بندوں سے اظہار محبت فرمایا ہے, اظہار محبت ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لہٰذا اس کا یہ, لہٰذا مسواک بندہ کرے, نظیف رہے, پاک رہے, صاف رہے. اور سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد بندہ برش بھی کرے, کیونکہ دوران روزے کے برش وغیرہ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, کیونکہ اس کے ذرات اندر جاتے ہیں, وہ درست نہیں. وصیام جنہ, اور فرمایا روزہ ڈھال ہے. جب بندہ اس کو بندہ روزہ رکھتا ہے, فرمایا بری بات نہ کہے, لغو کام نہ کرے, زبان سے نہ کہے, عملاً نہ کرے. اگر اس کو کوئی بندہ گالی دے یا اس کو برا بھلا کہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرے, فرمایا وہ بندہ آگے سے کہہ دے بھائی جان میں روزہ رکھے, انی امرؤ صائم, میں روزے دار ہوں, میں نے روزہ رکھا ہے, تو جو مرضی کہے میں نے لڑائی نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزے میں میرے نبی نے مجھے ان کاموں سے منع فرمایا. روزے میں ایک منع تو ویسے بھی ہے, یعنی میں روزے دار ہوں, ایک ایک کام میں نے اللہ کی فرما برداری والا کرنا ہے. نہ میں تجھ سے لڑوں گا, نہ تجھے گالی دوں گا, نہ میں نے تو کو بری بات کرنی ہے, نہ کوئی بحث مباحثہ کرنا, کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا, روزہ ہر شے کا ہوتا ہے. آنکھ کا روزہ ہے, برا نہ دیکھے, کان کا برا نہ سنے, زبان کا برا نہ بولے, اعضاء کا ہے, کوئی غیر شرعی کام نہ کرے. اللہ اکبر. دوسری فصل 1960 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے شیاطین کو اور مردود جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے, بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں, اور فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا. اور فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور آواز دینے والا ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے خیر سے بغاوت کرنے والے, خیر سے بھاگنے والے, اقبل آ جا, کیا کر آ جا. اللہ اکبر. خیر کو طلب کرنے والے, یہاں بغا کا معنی تلاش کرنے والا, ہاں
یا باغی الخیر، خیر کو تلاش کرنے والے آ جا خیر کی طرف، اور اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا شر سے، یہ کام نہ کر۔ کیوں؟ خیر کو تلاش کرنے والے تو آ جا، عین ممکن ہے تجھے بھی خیر ملے، بخشا جائے، اور شر کو ڈھونڈنے والے رک جا، اوے گناہوں سے ٹھہرا رہے، نیکوں میں بیٹھ، ہو سکتا ہے تیرے پچھلے بخشے جائیں۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مغفرت کا، رحمت کا مہینہ ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں پتہ چلا ان الازمنۃ الشریفۃ والامکنۃ اللطیفۃ لہا تاثیر، برکت والے اوقات اور برکت والی جگہوں کی ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، کچھ جگہوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے، کچھ اوقات میں بھی تاثیر ہوتی ہے، کچھ ٹائم اور کچھ جگہیں ان کے اندر اللہ نے خاص رحمت رکھی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے لیے جہنم، اللہ رب العالمین کی ذات کے شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور فرمایا ہر رات یہ ہوتا ہے رمضان کی، ہر رات کہ ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا رہتا ہے۔ تو اے شر کو تلاش کرنے والے تو رک جا، اور اے خیر کو تلاش کرنے والے تو آ جا۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ذرا سیکوینس دیکھیں حدیث کا۔ پیچھے آ رہا ہے حدیث میں کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، اور آواز دینے والا دے رہا ہے خیر سے اپنا بھاگنے والے، خیر کی طرف آنے والے آ جا تو، اور شر کی طرف جانے والے رک جا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے بندے، ہر رات کو بڑے بندے آزاد ہوتے ہیں۔ اس سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کو ذرا جوڑیں اس جملے کو پچھلی حدیث سے، اس کا کیا مطلب کیا ہے اس کا نکلتا ہے؟ آقا بتا، اللہ تو ویسے بھی آزاد کرتا ہے، اگر وہ پوری کائنات کو جنت دے دے اس کی شان وہ، اور وہ کسی کو نہ بتائے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ آزاد کرتا ہے۔ اچھا بتانے والے کون ہیں؟ حضور سرکار فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے میرا رب آزاد کرتا، اور حضور ہمیں بتا رہے ہیں۔ ذرا جوڑیں، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ بڑے آزاد کرتا ہے، تو بھی انہیں میں آ جا، اور تو نیکیاں کر رہا ہے تو تو بھی آزاد ہو جائے گا۔ اللہ بڑے آزاد کرتا ہے تو اللہ تجھے بھی کر دے گا، لیکن آ تو صحیح۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو کسی ایک راوی سے روایت کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے، اور غرابت حسن اور صحت کے منافی نہیں ہوتی، اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا۔ 1962 نمبر روایت، تیسری فصل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر رمضان آ گیا ہے، شہر مبارکن، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزوں کو فرض کیا، اور فرمایا اس کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور مردود شر کرنے والے شیاطین کو اس کے اندر بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرمایا جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا بس وہ محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کامل اجر و ثواب سے وہ محروم ہو گیا۔ 1963 نمبر روایت، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اب دیکھیں، فرمایا رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اچھا جی، رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ اچھا یہاں پہ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن شفاعت کرے گا کس طرح؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی، اور امام طیبی نے بھی یہ معنی بیان کیا کہ کہتے ہیں قرآن سے یہاں پر مراد ہے رمضان المبارک کی تہجد اور تراویح، تہجد اور تراویح۔ اس کی وجہ دیکھیں، اس آگے حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد تراویح ہے۔ کس طرح؟ فرمایا رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، اور دن کے وقت مختلف طرح کی شہوات سے روکا، فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، یعنی اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو نیند سے روکا رات کے وقت۔ اب دیکھیں عام روٹین میں ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ رات کو نیند قربان کر کے نہیں پڑھتے، فجر کے بعد عام روٹین میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، یا عام لوگوں گھروں میں عام روٹین یہ ہوتی ہے،
حافظوں کی روٹین ہو چلیں زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، رات 12 بجے. مجھے پتہ ہے آپ میں سے کوئی بندہ، میں ویسے اچھی نیتیں رکھتا ہوں، یعنی عام روٹین ہی ہمارے حفاظ کرام کی یہ ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا. اچھا، تو یہاں پہ رات قرآن کہے گا یا اللہ اس کو اس نیند اس نے اپنی قربان کی رات میں میری وجہ سے. کیا مطلب؟ یہ رات کو کیا کرتا رہا؟ تہجد کی نماز، قیام اللیل کرتا رہا، تراویح کی نماز پڑھتا رہا، تہجد کی نماز پڑھتا رہا. تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما. فرمایا فیشفعانی، دونوں کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول کر لیا جائے. اب دیکھیں ایک تو روزہ شفاعت کرے گا وہ علیحدہ، اور دوسری بات ہے نماز تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن اور تہجد میں پڑھا جانے والا قرآن، یہ شفاعت کرے گا بندے کی. اچھا جی، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، اور اس سند کے تمام راوی صحیح ہیں، اور ان کے ساتھ صحیحین میں دلیل پکڑی گئی. امام حاکم نے کہا یہ صحیح مسلم کی شرط پر روایت صحیح ہے. اچھا جی، آگے 1964 نمبر روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں قرات 1000 مہینے سے بہتر ہے. جو بندہ اس سے محروم رکھا گیا وہ سارے خیر سے محروم رکھ دیا گیا. اور فرمایا اس کی خیر سے محروم جس کو رکھا جاتا ہے وہ ہر محروم ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنے فضل سے دور کر دے وہ اس رات میں غافل ہوتا ہے، وہ اس کو اس رات میں کوئی یعنی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. امام منذری، امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. امام منذری کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے. 1956 نمبر روایت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا. فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا، سایہ لے کر آ رہا ہے تم پر، عظیم مہینہ. وہ شہر مبارک، برکت والا شہر ہے، مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کی رات کو نفل قرار دیا، اور قیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا جو قیام ہے وہ ایک زائد عبادت ہے. اللہ اکبر. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے. فمن فعلہ فاز بعظیم ثوابہ، جس نے تراویحاں پڑھیں عظیم ثواب کے پا کر وہ کامیاب ہو گئے. ومن ترکہ، جس نے چھوڑی خیر سے محروم رکھا گیا، وعوقب بعتابہ، اور عین ممکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل، سرزنش اس سے کی جائے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفٹ دے کے گئے، تحفہ دے کے گئے، ایک بندہ وہ قبول ہی نہیں کرتا. اچھا، اور ہمارے عجیب ہی ایک لوگوں میں جہالت پائی جاتی ہے، جو اگر روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھ لو. تراویح علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے. فرمایا جو اس کے اندر ایک خیر کا کام کرتا ہے، یعنی نفلی عبادت کرتا ہے، وہ اسی طرح جیسا کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا ہے. اور جو بندہ فریضہ کو فرض ادا کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ اس طرح ہے جیسا کہ 70 فرض اس نے اس کے علاوہ ادا کیے. غیر رمضان میں 70 فرض نمازیں، رمضان میں 70 فرض نماز برابر، ثواب برابر. اور رمضان المبارک میں نفل ثواب کا اجر فرض کے برابر. اور اچھا ہے پھر یہ عام جگہوں پہ ہے، حرم مکہ میں نہیں ہے، حرم کعبہ میں نہیں ہے. حرم کعبہ میں عام روٹین میں ایک نیکی کرنا 1 لاکھ کے برابر ہے. رمضان میں ایک کام، ایک فرض، وہاں پر 70 لاکھ فرضوں کے برابر، 70 گنا بڑھ جاتا ہے نا. عام روٹین میں 1 لاکھ ہے تو 70 گنا بڑھ گیا، 70 لاکھ. ایک نیکی 70 لاکھ کے برابر رمضان میں حرم مکہ میں نیکی. اللہ اکبر. تو فرمایا وہ صبر کا مہینہ ہے رمضان، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور ہمدردی کا مہینہ ہے. اور فرمایا یہ شہر ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور ملا علی قاری کہتے ہیں رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، حصی اور ظاہری. ظاہری رزق بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور حصی طور پہ دل کا روحانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے. جسمانی روحانی دونوں رزق بڑھا دیے جاتے ہیں. اور فرمایا جو اس کے اندر کسی روزے دار کو افطاری کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے سبب بن جاتا ہے. اور اس کی گردن، یعنی افطار کروانے والے کی گردن، یعنی اس کی ذات جہنم سے آزاد ہوتی ہے، اور اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کو ہے، سوائے اس کے کہ کسی کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جاتا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے روزے دار کو افطاری کرائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے دیتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک دودھ کے گھونٹ سے افطاری کرا دے. اور دودھ یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دودھ ہے جس میں پانی ملا ہوا ہو.
یعنی پانی ملا کے جس دودھ میں بریک سا دودھ پتلا سا پلا دیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے۔ یہاں فرمایا کھجور کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ ہی جو کسی کو روزہ افطار کرا دے اللہ اس کو اجر دے دے گا۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ جو کسی بندے روزے دار کو سیر کرا کے کھانا کھلائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور وہ مہینہ رمضان کا جس کا پہلا اشرا رحمت والا، درمیان والا مغفرت والا، آخری جہنم سے آزادی کا۔ اور فرمایا جو بندہ اپنے غلام سے اس میں تخفیف کرے، نوکروں سے، غلاموں سے، ان کی ڈیوٹی کم کر دے، ان کی ذمہ داریاں کم کر دے، ان کو ریلیف دے تھوڑا سا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور اس کی سند کو یہ سند ان کے نزدیک اس روایت کی ان کے نزدیک صحیح ہے۔ اور آگے ایک روایت کے اندر آتا ہے، شیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں روایت کیا، فرمایا جو حلال کمائی سے کما کے کسی کو افطاری کراتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمایا جب جس بندے سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں دل میں رقت قلبی پیدا ہوتی ہیں، آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے چلیے آگے 1966 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا، جب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور کی عادت طیبہ تھی، جب رمضان کا مہینہ آتا حضور قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ تو حضور کی ویسے بھی عادت تھی، عام روٹین میں جب کوئی بندہ آتا حضور اس کو دیتے، تو رمضان کا مطلب تھا کوئی سائل آتا وہ اس کو آقا کریم علیہ السلام عام روٹین سے بھی بڑھ کے عطا فرماتے، رمضان المبارک میں دیتے تو حضور سب کو تھے، اور جتنا مانگنے آتا تھا اس کی اوقات سے زیادہ دیتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ آپ عطا فرماتے تھے۔ اور ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرمایا شیخین کی بخاری مسلم کی متفق علیہ، فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ہمارے آقا دنیا میں سب سے بڑے داتا تھے، سب سے بڑے داتا حضور تھے، اور داتا انسان کی صفت ہے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ رب العالمین کے اسماء توقیفی ہیں، اللہ رب العالمین کا داتا نہیں، اللہ غنی ہے، اللہ بے نہایت، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، داتا تو سنسکرت کا لفظ ہے، حضور سب سے زیادہ بڑے داتا تھے، اور رمضان میں آقا کریم علیہ السلام اس سے بھی بڑے داتا ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور 1967 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے 1 سال سے اگلے سال تک، یعنی رمضان ختم ہوا یکم شوال سے فرشتے جنت کی تیاری سجاوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، حور عین تک جاتی ہے، جنت کے پنتوں سے ہوتی تو جنت کی حوریں کہتی ہیں اے رب ہاں اپنے بندوں میں سے ہمیں ایسے بندے ہمارے خامد بنا جن کے وسیلے سے، جن کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ان کے پاس رہ کے وہ ہمارے پاس راضی رہیں، ہم ان کے پاس راضی رہیں۔ امام بہقی نے ان تینوں روایتوں کو، پچھلی تینوں روایتوں کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ اور آگے ملا علی قاری کہتے ہیں اس حدیث کا ایک شاہد ہے حضرت ابن مسعود غفاری رضی اللہ عنہ کی سند سے، امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور امام بہقی بھی، اور امام ابن حبان کتاب الثواب میں اس کے لفظ ہے میں نے نبی علیہ السلام سے ایک دن سنا رمضان کا چاند چڑھ گیا، فرمایا اگر بندے جان لے رمضان میں کیا ہے میری امت تمنا کرے سارا سال رمضان رہے۔ قبیلہ خزاع کا ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی ہمیں حدیث بیان کریں، ہمیں بات بتائیں کہ بے شک جنت اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جنت سجائی جاتی ہے رمضان سے 1 سال، دوسرے سال اگلے سال پورا سال سجاوٹ جاری رہتی ہے۔ پہلا دن رمضان کا آتا ہے، اس کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اور فرمایا حور عین دیکھتی ہیں، جنت کے پتے بھی چمک اٹھتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں اے اللہ ہمیں اس مہینے میں جو بندے تیرے نیک ان کو ہمارا خامد بنا، روزے داروں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو بندہ روزہ، مولا علی قاری کہتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان کا، نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ان کی حق میں ان کی دعائیں قبول کر لیتے۔ 1968 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے بخش دیا جاتا ہے میری امت کو آخری رات رمضان کی، 29 چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، بخش دی جاتی میری امت۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر ضروری نہیں 29ویں ہو، نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آخری ہی لیلۃ القدر، نہیں۔ فرمایا لیکن جب مزدور بندہ اذا قضا عملہ، جب اپنے کام کو پورا کرتا ہے اس کو پورا اجر نہیں دیا جاتا،
تو یہ روزہ رکھ کے تراویحاں پڑھ کے صبح سحری افطاری تہجد ذکر اذکار صلاۃ و تسبیح یہ سارے کام کر کے فارغ ہوئے ہیں مزدوری کر کے، یہ تو بس اس رمضان کی مزدوری کا ایک اجر ہے کہ اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ لیلۃ القدر کا ثواب علیحدہ اور اپنا تراویح کا ثواب علیحدہ، روزے کا قیامت والے وہ سب کچھ علیحدہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ریوارڈ ملا، اللہ نے ان کے گناہ بخش دی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں سے حدیث کروائی۔